بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے کلاس میں جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے ادغام مثلین۔ اس کو ادغام مماثلتین بھی کہتے ہیں یا ادغام مثلین بھی کہا جا سکتا ہے۔ ادغام کے جو معنی ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر ملانا، داخل کر دینا یعنی مدغم کرنا، یا جس کو کہتے ہیں مرج کرنا۔ نون ساکن اور تنوین کے اقسام میں ایک قسم ادغام کی بھی ہے۔ آپ وہ ویڈیو اگر آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی ہے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں، اس کا لنک ڈسکرپشن پہ موجود ہے، اور یہاں اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، اس میں جو اظہار اور ادغام کی جو قسم ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کی جو کلاس ہے، آج میں ہم جانیں گے کہ ادغام کے ٹوٹل 3 کیٹیگری ہیں۔ ایک ادغام مثلین، ادغام متقاربین اور ادغام متجانسین۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ادغام مثلین کیا ہوتا ہے یا ادغام مثلین کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا قاعدہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ادغام مثلین کا قاعدہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے کہ قرآن مجید کو یا کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے اس کا جو گرامر ہے، اس کی گرامر بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس تلاوت کو کرنے میں روانی یا مشکل یا دشواری کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے قوانین یا رولز ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اور جن کا تعلق گرامر سے ہے، کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ ورنہ اگر ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوا تو خدا نہ خواستہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت، تلاوت کے دوران اس طرح کی غلطیاں آ سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن کا ترجمہ چینج ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ اس کی وجہ سے پھر انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ ادغام مثلین کا قاعدہ کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ادغام کا قاعدہ کیا ہے۔ آپ اپنے پاس اس قاعدے کو باقاعدہ نوٹ کر لیں اور ایک نوٹ بک بنا لیں کہ جس میں یہ قاعدے آپ نوٹ کرتے جائیں، تاکہ تلاوت کے دوران آپ اس قاعدے کو سامنے رکھ سکیں۔ ادغام کے جیسے میں نے بتایا کہ ادغام کی معنی ہے ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل ہو جانا، مدغم ہو جانا یعنی مرج ہونا۔ ادغام مثلین کا جو قاعدہ ہے وہ ہے جہاں 2 حروف ایک ساتھ ہوں، جہاں پر یعنی کلمے کے اندر 2 حروف ایک جیسے، 2 حروف ایک جیسے ایک ہی ساتھ واقع ہوں، ایک ساتھ آ جائیں، یعنی درمیان میں کوئی تیسرا حرف نہ ہو، اور پہلا حرف ساکن ہو یعنی اس کے اوپر سکون ہو، جزم ہو، اور دوسرے حرف پر تشدید ہو یعنی اس کے اوپر شد ہو۔ تو پہلا ساکن حرف جو ہے دوسرے تشدید والے حرف میں داخل کر دیں گے، اس کے اندر مرج کر دیں گے۔ یہ ہے ادغام مثلین کا قاعدہ۔ آپ پھر ایک دفعہ نوٹ کر لیں، ادغام مثلین کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں کلمے کے اندر ایک ہی شکل کے یعنی ایک جیسے حروف ایک ساتھ ہوں اور پہلا حرف ساکن ہو یعنی اس کے اوپر سکون ہو اور دوسرا حرف تشدید والا ہو، تو پہلا ساکن حرف دوسرے تشدید والے حرف کے اندر داخل کر دیا جائے، مرج کر دیا جائے، یہ ہے ادغام مثلین۔ اب آپ سمجھیں گے ان کو مثالوں کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ مثالوں کے اندر ادغام مثلین کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ آئیے مثالیں دیکھیں آپ۔ ادغام مثلین کو اب مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ 4 پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ 4 جو پوائنٹس تھے ان کو آپ دیکھیں، ذہن میں رکھ لیں کہ ان پوائنٹس کو جب تک آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے تو یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ یہ دونوں حروف ایک ہی ساتھ ہو، ایک جیسے ہوں، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں حروف ایک ساتھ ہوں۔ تیسرا پوائنٹ پہلا ساکن دوسرا تشدید والا ہو، اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ ساکن حرف کو تشدید والا حرف کے اندر مدغم کریں گے یعنی ملائیں گے، مرج کریں گے اس کے اندر، جیسے یہ میں نے حروف بھی آپ کو بتا دیے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 ہے، فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ۔ یہاں پر آپ غور کریں، یہ 2 تا ہیں،
ایک تا یہ ہے اور دوسرا تا یہ ہے، دونوں ایک جیسے ہیں اور دونوں ساتھ ہیں. پہلا تا ساکن ہے، دوسرا تا تشدید والا ہے. تو ساکن تا کو، ساکن حرف کو تشدید والے حرف کے اندر داخل کریں گے، یہی ہے ادغام مثلین. تو یہ تا کینسل ہو جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. اب آیت کو کیسے پڑھیں گے؟ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. اب دوسری مثال دیکھیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 61، یعنی یہ دو حروف جو دال ہیں ان کی مثال دے رہا ہوں. کیسے؟ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. آیت چونکہ لمبی ہے، میں نے صرف اس کا ایک حصہ لکھا ہے جس میں ادغام مثلین کی مثال آتی ہے. اب دیکھیے آپ پوائنٹس کو، پھر ان پوائنٹس کو آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، یہ دو حروف ایک جیسے اور اس میں پہلا ساکن دوسرا تشدید والا ایک ہی ساتھ ہیں. تو پہلے ساکن حرف کو دوسرے میں ہمیں ملائیں گے، یعنی پہلا جو دال ہے یہ اس کے اندر، دال کے اندر مدغم ہو گیا، تو صرف اس دال کو پڑھنا ہے، پہلا دال نہیں پڑھیں گے. وَقَدْ دَخَلُوا، کلیئر، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. یعنی وَقَدْ دَخَلُوا، وَقَدْ دَخَلُوا پڑھنا غلط ہے، درست ہے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ. اب تیسری مثال ذال اور ذال کی، سورہ انبیاء آیت نمبر 87. وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یہاں اسٹاپ کریں گے تو مغاضبہ پڑھیں گے. وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ. یہ دیکھیے آپ 4 پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں. دو حروف ایک جیسے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہیں. ذال ذال پہلا ساکن ہے اور دوسرا تشدید والا ہے، دوسرا پوائنٹ. اور پہلا جو دونوں ایک ساتھ آئے ہیں اور پہلے کو دوسرے کے اندر، تشدید والے کے اندر ملائیں گے تو یہ ساکن کینسل ہو گیا. اب پڑھیں گے اس ذال کو، جیسے وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ، اِذ ذَهَبَ، اِذ ذَهَبَ پڑھنا غلط ہے. اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. اب چوتھی مثال ہے اس کی، یہ کیف اور کاف کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 78. اینما تکونوا یدرککم الموت. دو کاف ایک ساتھ، پہلا کاف ساکن دوسرا کاف تشدید والا. پہلے کاف کو دوسرے کاف کے اندر ہمیں مدغم کرنا ہے، ملانا ہے. دونوں کاف ایک جیسے ہیں، یہ شرط، پہلا شرط ہے، وہ ایک جیسے حروف ہے. اب پہلا کاف جو ساکن ہے یہ کینسل ہو گیا، پڑھنے میں دوسرا کاف تشدید والا آئے گا، جیسے اینما تکونوا یدرککم الموت. رککم الموت پڑھنا غلط ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت. مجھے امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کی اگلی جو کلاس ہے میں وہ بناؤں گا ادغام متقاربین کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا. اس کے بعد ادغام متجانسین کے بارے میں بناؤں گا، کیونکہ ادغام متقاربین اور متجانسین کے بارے میں کمنٹس باکس میں سوالات بھی آ چکے ہیں کہ ان دونوں کے بارے میں بتا دیا جائے. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے، کمنٹس کریں، اور جو بھی سوالات ہوں آپ کمنٹ باکس میں آپ سوال کر سکتے ہیں اور کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن with قاری عبد الجبار. دلکش تلاوت اور تجوید کے اصولوں کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے قاری عبد الجبار کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں.